نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں پارے کے شروع میں یہ ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ جو بھی چیز خشکی یا تری پر زندہ رہنے والی ہے، چلنے پھرنے والا ہے، چاہے وہ چوپائے ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، جو بھی ہوں، ان سب کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور یہ سب کا سب جو ہے وہ ایک واضح کتاب میں جو ہے وہ یہ درج ہے۔ تو لہٰذا رزق کے معاملے میں تم جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اور جو تمہارے مقدر کا رزق ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رزق جو ہے وہ الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کہ انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ تو اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور رزق کے طلب کرنے میں تم جو ہے وہ اچھا راستہ جو ہے وہ اختیار کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھو۔ تو ان آیات میں یہ بتلایا گیا کہ رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو جب اللہ کی ذمہ داری ہے تو اللہ پہنچائے گا، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں اور اس کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی رویوں کے بارے میں بتلایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ ہم جب اس انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا کچھ آسانی کا کچھ ذائقہ چکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم جو ہے وہ اس سے وہ واپس لے لیتے ہیں وہ نعمتیں، تو یہ بہت جو ہے نا وہ ایک تو ناشکرا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور جب جو ہے وہ پہلے اس کو یہ کسی مشقت میں ہوتا ہے یہ، اور اس کے بعد ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ایسا یہ رویہ رکھتا ہے کہ گویا اس کو کبھی مشقت میں تھا ہی نہیں ہے۔ تو اور یہ جو ہے بہت زیادہ پھر فخر کرنے والا بن جاتا ہے اور اکڑنے والا بن جاتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، لیکن جو ہے وہ لوگ جنہوں نے جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، تو وہی لوگ جو ہے پھر کامیاب ہیں، انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ ہود کے اندر مشرکین کو چیلنج دیا کہ ہم یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم ایسی ایسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، پورا قرآن چلو رہنے دو، تم 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، 10 صورتیں جو ہے وہ، اور جس کو تم چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو اللہ کے علاوہ۔ اگر تم سچے ہو تو تم جو ہے وہ اس چیلنج کو قبول کرو اور 10 صورتیں اس جیسی بنا کر لے آؤ، پورا قرآن بے شک بنا کے نہ لاؤ۔ تو 3 جگہ ان کو چیلنج کیا گیا۔ ایک جگہ یہ چیلنج کیا گیا کہ جی پورا قرآن اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ، دوسری جگہ یہ کہا گیا کہ جی تم 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ، اور تیسری جگہ یہ کہا گیا کہ چلو ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جن نے کوشش کی اس جیسی صورتیں بنانے کی، تو جس نے بھی سنا اس نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ اس کے مقابلے کا کلام نہیں ہے۔ اور ایسی جو ان کی کوششیں ہیں تاریخی روایات میں موجود ہیں، لیکن وہ تو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا پھس پھسا کلام ہے، اور کہاں یہ مقابلہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے کلام سے۔ اور قرآن پاک کا ہی اعجاز تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے وہ جو بڑے قصیدے لٹکائے ہوئے تھے، اور بڑے جو ہے نا وہ فصاحت و بلاغت کے نمونے خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے، اور جب وہاں پر سورہ کوثر، چھوٹی صورت ہے قرآن کی، 3 آیتیں ہیں صرف، لیکن جب وہ وہاں پر لٹکائی گئی تو ان کے جو ہے وہ جو بڑے بڑے کلام تھے وہ سب اس کے مقابلے میں ہیچ ہو گئے۔ اور قرآن کا یہ چیلنج آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا، پورا نہیں کر سکا، اور قیامت تک بھی پورا نہیں کر سکتا۔
کیونکہ انسان کو طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس جیسا کلام جو ہے وہ لا سکے۔ اس کے بعد سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، اور یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے آیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ان کا اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ مکالمہ بھی ذکر کیا گیا کہ ان کی قوم نے کیا کہا۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہماری طرح کے بندے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے نا ہم میں سے بڑے نچلے درجے کے لوگ ہیں، اور وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم جو ہے وہ آپ کی اپنے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھتے، تو ہم ہر لحاظ سے آپ سے بہتر ہیں، تو ہم جو ہے وہ کیوں آپ کی بات مانیں۔ اور حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے مال تو نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا جو اس کا اجر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور میں جو ہے وہ ان مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین، میں جو ہے وہ نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی جو ہے وہ جن کو تم ناپسند سمجھتے ہو ان کو بھی میں نہیں چھوڑ سکتا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور اگر میں ان کو چھوڑوں گا تو میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اور جب جو ہے وہ قوم نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ کشتی بنانے کا جو ہے وہ حکم دیا، اور قوم نے جو ہے نوح علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہ بہت وقت ہو گیا تم ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے وہ جھگڑ رہے ہو، تو لے آؤ اگر تم جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ اگر تم مان لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں یہ انعامات دے گا، اور اگر تم نہیں مانو گے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور انعامات کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سورہ نوح کے اندر آ رہی ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ اور ساتھ ان کو یہ کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اس پر اللہ کی پکڑ سخت ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جو ہے نا وہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہ اگر آپ سچے ہو تو پھر جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو نا وہ لے آؤ۔ تو جب انہوں نے چیلنج کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ جب انہوں نے کشتی بنانا شروع کی تو اس پر ان کا مذاق اڑایا گیا، اور کہ وہاں پر چونکہ پانی نہیں تھا قریب میں، جب پانی نہیں تھا تو پھر جو ہے وہ پانی نہ ہونے کی صورت میں کشتی بنانا ویسے بھی عجیب عمل لگ رہا تھا، تو اس پر انہوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ پاگل ہو گیا، اور یہاں پر پانی ہے نہیں اور یہ کشتی بنا رہا ہے۔ ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں۔ جب وہ کشتی بن گئی تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی جاندار ہیں ان میں سے ایک جوڑا آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ سوار ہو جائیں۔ تو حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب جو ہے وہ تندوروں سے پانی ابلنے لگا اور اللہ کا حکم ہو گیا تو پھر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے اندر ہر جاندار میں سے ایک جوڑا جو ہے وہ رکھ لیا، اور جو بھی ان کے ایمان لانے والے تھے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ آ گئے، اور جب جو ہے وہ سیلاب آ گیا اور کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر آ گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے کنعان، وہ اس نے جو ہے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا اور نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، تو اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بلایا کہ اے میرے بیٹے تو جو ہے وہ تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ تو بھی ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تو اس نے آگے سے دلیل دی سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا مجھے، کہ پانی زیادہ سے زیادہ کتنا ہو جائے گا، پہاڑ تک تو نہیں جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے آگے سے اس کو کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، جس پر اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور جو ہے وہ ان کے درمیان پھر جو ہے وہ موج
ایک حائل ہو گئی اور وہ بیٹا جو ہے نوح علیہ السلام کا وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی تھی کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، کہ یہ میرا بیٹا تو میرے اہل و عیال میں سے ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل و عیال کو میں بچاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ انہو یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کہ یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، آپ کا بیٹا تھا لیکن آپ کے اہل میں سے نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تو اہل وہی ہوگا جس کے عمل اچھے ہوں گے۔ ہمارے ہاں معیار عمل ہے، نسب معیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعمال کی بدولت جو ہے وہ کیا کیا مرتبہ پاتے ہیں، اور ابو لہب سکا چچا ہو کر اور ابو جہل جو ہے وہ قریشی سردار ہو کر اعمال نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام نہ لانے کی وجہ سے وہ خوار ہوتا ہے۔ تو نسب نہیں چلتا یہاں پر، یا نسب کا معیار، ہمارے ہاں معیار تقویٰ ہے، نسب نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ حجرات کے اندر یہ فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ جو تمہارے مختلف شاخیں ہیں اور جو مختلف جو ہے وہ قبیلے ہیں، یہ تو تعارف کے لیے ہم نے بنائے ہیں، اصل میں تو تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے ہم نے پیدا کیا۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بتلایا گیا کہ چونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا۔ آپ کے اہل میں سے وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انہوں نے ایمان لایا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین نے پانی جو ہے وہ چوسنا شروع کر دیا، آسمان سے جو پانی برس رہا تھا وہ بند ہو گیا، آسمان کو حکم دیا گیا کہ تو رک جا، اور جو ہے وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر جو ہے وہ لگی، اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک حکم تھا وہ پورا ہو گیا، وہ قوم ساری غرق ہو گئی۔ تو پھر جو ہے وہ دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو جو ہے وہ بسایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے پھر آگے سارے کے سارے جو ہے وہ انسان وہ چلے، اور انسان جو بھی ہیں آج کل اس زمین میں جو بس رہے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، اور انہی سے جو ہے وہ آگے نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا۔ اس کے بعد پھر آگے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو جو ہے وہ قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، اور انہوں نے جو ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اے میری قوم تم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا جو ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو آگے سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہا کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ تم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو اور اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشوں کو جو ہے وہ برسائے گا۔ وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تمہیں مزید طاقتور بنا دے گا، اور تم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ منہ نہ موڑو اور مجرم نہ بنو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، کہ اے ہود، ایک تو تم ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے، اور دوسرا ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم جو ہے وہ آپ کو کہنے پر جو ہے وہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم آپ پر ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ تو جب قوم نے نہیں مانا اور حجت پوری ہو گئی، تو فلما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا ونجیناهم من عذاب غلیظ، کہ جب جو ہے وہ ہمارا حکم آ گیا، یعنی کہ عذاب آ گیا، تو نجینا ہودا، ہم نے ہود کو جو ہے وہ نجات دی، اور جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا تھا، والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو بچایا، ونجیناهم من عذاب غلیظ، اور ایک بڑے سخت عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کہ یہ عاد جو قوم تھی، انہوں نے جو ہے وہ نبیوں کی بات کو نہیں مانا، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے جو ہے وہ ہر سرکش کی بات کو جو ہے وہ مانا، لیکن نبی کی بات کو نہیں مانا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو ان کے اوپر اس دنیا میں بھی لعنت ہوئی
اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ یہی دعوت دی کہ اے میری قوم تم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ ان کو پھر آگے جب دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ قد کنت فینا مرجوا قبل هذا تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، کہ ہم تو جو ہے نا وہ آپ کی بات پر جو ہے وہ نہیں ایمان لاتے، اور ہم جو ہے وہ نہیں مانیں گے، اور انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا ماننے سے۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، لما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذ ان ربک هو القوی العزیز، کہ جب ہمارا عذاب آیا تو پھر ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ نجات دی، اور ان لوگوں کو نجات دی جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ایمان لایا تھا، اور اپنی رحمت سے جو ہے وہ ہم نے ان کو نجات دی، اور اس دن کی ذلت سے ہم نے نجات دی ان کو۔ اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ مختصراً آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جو ہے وہ فرشتے جو جا رہے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ گئے تھے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، جب ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ آئے اور انہوں نے بشارت سنائی، اور آ کے انہوں نے سلام کہا تو قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فوراً ایک بھنا ہوا جو ہے وہ بچڑا لے کر وہ حاضر ہو گئے۔ تو اس میں آداب میزبانی یہ بتلائے گئے کہ جب بھی مہمان آئے تو اس مہمان سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کیا کھائیں گے، بلکہ جو آپ کے پاس بہتر سے بہتر حاضر ہو اس مہمان کے سامنے لا کے حاضر کر دیں۔ ہمارے ہاں آج کل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مہمان سے پوچھتے رہتے ہیں جی چائے تو نہیں پئیں گے آپ، کھانا تو نہیں کھایا آپ نے، کھانا کھائیں گے؟ بھئی جو وقت ہے اس وقت کے لحاظ سے جو مناسب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مہمان جب آئے تو اس وقت جو آپ کے پاس حاضر ہو آپ جو ہے وہ پیش کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان سے پوچھا بھی نہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو، فرشتے ہو یا انسان ہو، اور بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فأوجس منهم خیفہ، اور جب دیکھا کہ وہ ہاتھ ہی نہیں لگا رہے اس کو تو پریشان ہو گئے، کیونکہ دشمن جو ہوتا تھا وہی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اس وقت۔ اس زمانے میں جو بھی جو ہے وہ مہمان کسی کے ہاں جاتا تو اگر تو وہ اس کھانا کھا لیتا تو وہ سمجھا جاتا کہ جو ہے وہ یہ دشمن نہیں ہے، اور اگر کھانا نہیں کھاتا تھا، کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو مخالف ہے، دشمن ہے ہمارا۔ تو انہوں نے جب ہاتھ نہیں لگایا تو تھوڑا یہ متفکر ہو گئے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ویسے رستے میں جو ہے آپ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ تو وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، تو جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ بھی وہاں کھڑی تھیں اور وہ بھی سارا منظر دیکھ رہی تھیں، تو وہ مسکرا دیں۔ تو فرشتوں نے جو ہے پھر وہاں بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، اور پھر ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ اسحاق کے بعد یعقوب بھی آپ کی نسل میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کریں گے۔ اور جب جو ہے وہ ان کو یہ بشارت ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا ویلتا الیدو، ان کی جو ہے وہ زوجہ محترمہ نے کہا کہ میں کیسے بچہ پیدا کروں گی، وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ جو میرا خامند ہے یہ بھی بوڑھا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ تو آگے سے فرشتوں نے کیا کہا، اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ کیا تم اللہ کی رحمت پہ تعجب کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو ہے جب بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس بڑھاپے میں بھی وہ بچہ دے سکتے ہیں، جس طرح وہ جوانی میں دے سکتے ہیں بڑھاپے میں بھی دے سکتے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام تھوڑا ان کو جو ہے وہ اس لحاظ سے فکر کم ہوئی اور ان کا جو ہے وہ دل میں جو خیال آ رہا تھا ان کے حوالے سے وہ جب بالکل کلیئر ہو گیا تو پھر جو ہے وہ انہوں نے یجادلنا فی قوم لوط،
تو انہوں نے جو ہے نا پھر قوم لوط کے بارے میں فرشتوں سے مکالمہ شروع کر دیا. تو یا ابراہیم اعرض عن ھذا، تو فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس معاملے میں جو ہے وہ آپ بس چھوڑ دیجئے. انہ قد جاء امر ربک، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے. وانہم لآتیہم عذاب غیر مردود، یہ عذاب ان پر آ کے رہے گا اور یہ عذاب ٹلے گا نہیں. اور چونکہ قوم لوط کے اندر ایک بڑی غلط عادت تھی کہ وہ ہم جنس پرستی کی جو ہے طرف وہ زیادہ جاتے تھے، اور اپنی بیویوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی، اور نوجوانوں کی طرف جو ہے وہ ان کی توجہ زیادہ ہوتی تھی. ہم جنس پرستی کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے دل دادا تھے. تو فرشتے ایک نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ پہنچے. تو جب ان کی قوم نے دیکھا کہ ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت لڑکے ہیں، تو وہ پہنچ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اور ان سے مطالبہ کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو. تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ یہ میرے مہمان ہیں بھائی، تم میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ عورتوں میں شغف نہیں رکھتے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں پہنچ سکیں گے، یہ اس پر ان کو طاقت نہیں ہوگی، آپ اس والے سے پریشان نہ ہو. تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو لے کر، ایمان والوں کو لے کر نکلیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. ولا یلتفت منکم احد، اور پیچھے مڑ کے کوئی بھی نہیں دیکھے گا. تو ان کی بیوی سن رہی تھی، لیکن وہ بھی ساتھ چل گئی کہ جی شاید میری جان بچ جائے. لیکن چونکہ اس کا دل قوم کے ساتھ تھا تو آگے جب جا رہے تھے تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا. احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم، کہ آپ کی بیوی کو بھی وہ پہنچ کے رہے گا جو ان کو پہنچے گا. ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، بس صبح کے قریب کا وقت جو ہے نا وہ ان کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ صبح کے وقت ان کے اوپر پتھر برسیں گے. تو صبح کا وقت زیادہ دور نہیں ہے. اور جب لوط علیہ السلام جو ہے وہ قوم کو لے کر نکل گئے، ایمان والوں کو لے کر نکلے، وہ بیوی بھی ساتھ چلی اور کسی نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. البتہ ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو جو اس کے مقدر کا پتھر تھا وہ لگا، اور وہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہلاک ہو گئی. تو یہ بتلایا گیا کہ کسی نبی کی بیوی ہونا یا نبی کا بیٹا ہونا یہ نجات کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہے. نجات کا جو اصل معیار ہے وہ ایمان ہے، اور اللہ کی ذات پر جو ہے وہ ایمان لانا اور نبی کی بات کو ماننا. اگر جو ہے وہ یہ معیار کوئی پورا کرے گا تو چاہے وہ کسی کافر کی بیوی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو نجات دیں گے. جیسے جو ہے فرعون کی بیوی تھی، اب فرعون کافر تھا لیکن اس کی بیوی نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس نے اپنا خدا مانا تھا، تو اس کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی. اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی یہ نبیوں کی بیویاں تھیں، اور انہوں نے جو ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ یہ ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں. فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی ان کے ساتھ، یعنی ان کی بات کو نہیں مانا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان کا یہ نبیوں کی بیوی ہونا یہ ان کو فائدہ نہیں دے گا. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ تم بھی داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ. تو آگے جو ہے وہ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو الی مدین اخاہم شعیبا، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا، اور ان کی قوم میں خرابی کیا تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو شعیب علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ تم جو ہے وہ یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، کہ تم جو ہے وہ بالکل انصاف کے ساتھ ناپ تول جو ہے وہ کیا کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ کرو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. آگے سے انہوں نے کہا کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ کیا یہ آپ کی نماز جو ہے وہ آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد والا دین چھوڑ دیں، اور جو ہم اپنے کام اپنے مالوں میں جو کچھ بھی اپنی مرضی سے ہم کر رہے ہیں تو اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور پھر جو ہے جب وہ قوم نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر ان پر عذاب بھیجا. اور فلما جاء امرنا نجینا شعیبا، جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے جو ہے وہ شعیب کو نجات دی، اور ان کو نجات دی جنہوں نے ان کے ساتھ ایمان لایا تھا. اور
جنہوں نے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک چیخ نے جو ہے وہ پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور ایسے تھے جیسا کہ وہ تھے ہی نہیں اس سے پہلے. الا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، جیسا جو ہے وہ سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری تھی اسی طرح ان کے لیے بھی ہے. اور اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بتلایا کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، کہ ان میں سے کچھ نیک بخت ہیں اور کچھ بدبخت لوگ ہیں. تو جو بدبخت لوگ ہیں وہ جو ہے نا وہ جہنم میں جائیں گے اور اس میں جو ہے وہ شور ہوگا اور غوغا ہوگا. وہ اما الذین سعدوا ففی الجنہ، اور جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء. اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں یہ بتلایا کہ وما کان ربک مہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ کسی بھی بستی کے لوگ اگر وہ نیک تھے اور اصلاح کرنے والے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو ہلاک نہیں کرتا. اور جو ہے وہ سورہ ہود کے آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ وما ربک بغافل عما تعملون، کہ جو بھی تم لوگ عمل کرتے ہو اور جو ہے نا اس سے تمہارا رب جو ہے وہ غافل نہیں ہے. اس کے بعد سورہ یوسف آتی ہے، اور سورہ یوسف جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے. اور سورہ یوسف کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جتنا تفصیل کے ساتھ اس صورت میں آیا ہے اس کے علاوہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں آیا. ان کا نام تو آیا ہے ایک دو جگہ پر، لیکن ان کا قصہ جو ہے وہ نہیں آیا. باقی جو انبیاء ہیں ان کے قصہ مختلف عنوانات کے تحت مختلف صورتوں میں آتا رہا اور بار بار ریپیٹ بھی ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ صرف اسی صورت میں بیان ہوا ہے اور مکمل جو ہے وہ بیان ہوا ہے. اصل میں یہود نے مشرکین کے ذریعے کے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل کا اصل جو وطن تھا وہ تو فلسطین تھا، پھر یہ مصر میں جو ہے وہ کیسے آئے تھے؟ تو یہ ایک سوال تھا اور ان کا یہ ذہن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ ادھر گئے نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوگا تو پھر ہم جو ہے وہ آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ کہیں گے جو بھی انہوں نے کہنا تھا. اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری تفصیلات سورہ یوسف کے اندر جو ہے وہ یہ بتلا دیں کہ بنی اسرائیل اپنے اصل وطن یعنی بیت المقدس سے ادھر مصر میں کیوں آئے تھے. وہ ساری تفصیلات سورہ یوسف کے اندر آ رہی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو وہی تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر کے وزیر خزانہ بن گئے تھے. جب یہ مصر کے وزیر خزانہ بنے تھے تو اس وقت پھر جو ہے وہ اپنے تمام خاندان کو انہوں نے مصر میں لا کر آباد کیا تھا. تو اس سے یہ سبب بنا تھا بنی اسرائیل کا اپنے وطن کو جو ہے وہ چھوڑ کر مصر میں آنے کا. اور ان کے اپنے وطن میں چونکہ قحط تھا اور مصر میں جو ہے وہ غلے کی فراوانی تھی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر کے وزیر خزانہ بھی تھے، تو اس وجہ سے بنی اسرائیل کو یہاں جو ہے وہ لایا گیا. اور جب ان کو جواب مل گیا تو وہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور ان کا منہ بند ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. تو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور شروع میں جو ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون اور نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ ہم آپ کو ایک بہترین قصہ جو ہے وہ بیان کریں گے اس قرآن پاک کے اندر، اور اس سے پہلے آپ کو وہ معلوم نہیں تھا. آگے پھر تفصیلات آ رہی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب میں کیا دیکھا تھا کہ 11 ستارے انہوں نے دیکھے اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. تو چونکہ ان کے 11 بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ 11 ہوئے. تو جب جو ہے وہ یہ خواب بتلایا اپنے والد کو کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا،
ان شیطان للانسان عدو مبین، اپنا جو یہ خواب ہے اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، پھر ایسے ہی وہ آپ سے دشمنی کرنے لگ جائیں گے، حسد کرنے لگ جائیں گے، اس لیے کہ شیطان تو انسان کا بڑا دشمن ہے۔ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چنیں گے، تعبیر بھی بتلا دی، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو جو ہے وہ ان خوابوں کی تعبیر بھی بتلائیں گے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو پورا کریں گے، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے جو ہے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت کو تام کیا تھا، آپ پر بھی جو ہے وہ پورا کریں گے۔ اور آگے جو ہے پھر جب یوسف علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے اور چونکہ تھے بھی خوبصورت تو اور ساتھ یہ کہ خوبصورت بھی تھے، تو ان کے ساتھ ان کے والد کا لگاؤ زیادہ تھا، جس سے ان کے باقی بھائیوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دو، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یا اس کو کسی زمین میں پھینک دو اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تم تاکہ وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد پھر تم اچھے بن جانا اپنے والد کے سامنے۔ اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی پلاننگ کی اور والد سے اس کی اجازت لی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جائے، ہم جو ہے وہ کھیلے کودے ہمارے ساتھ، اور اجازت دے کر جو ہے وہ چل گئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا ہی نہ کھا لے، تم جو ہے وہ اس سے غافل ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو بھیڑیا کھا لے، ہم تو پوری ایک جماعت ہیں، اگر ہماری اس جماعت کے ہوتے ہوئے اگر یہ کام ہو گیا تو پھر تو ہم بڑے خسارے والے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر وہ چلے اور آپس میں انہوں نے اتفاق کیا کہ ان کو ہم کنویں میں ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو یوسف علیہ السلام کو تسلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ ان کا معاملہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا اور ان کو سمجھ نہیں ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو شام کے وقت اب انہوں نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کی جو قمیض تھی اس کے اوپر کسی کا خون لگا کر جھوٹا وہ اپنے والد کے پاس جو ہے وہ آگے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور ان کو بتایا کہ جی رات کو روتے ہوئے آئے اور کہا کہ جی ہم تو کھیل رہے تھے اور ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو چھوڑا تھا اور ہم جو ہے وہ اپنے اس میں مصروف تھے، تو بھیڑیا جو ہے وہ ان کو کھا گیا۔ تو ان کے والد نے کیا کہا کہ بل صورت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے نفسوں نے تمہیں جو ہے نا کوئی معاملہ سکھایا ہے، فصبر جمیل، صبر میرے لیے بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور جو ہے وہ آگے پھر قرآن پاک میں جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک قافلہ آیا اور اس نے جو ہے وہ اپنا ڈول ڈالا وہاں پر، اور اس میں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام باہر آ گئے، تو انہوں نے کہا ہاذا غلام، اور جو ہے نا یہ تو یا بشرا ہاذا غلام، اور یہ تو غلام ہمیں مل گیا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ تو بڑے خوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے کچھ پیسے دے کر ان کو جو ہے وہ آگے مصر میں بیچ دیا تھا، اور مصر میں عزیز مصر نے ان کو خریدا تھا، اور پھر اسی کے گھر میں یہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو چونکہ خوبصورت تھے اور جوان ہوئے تو پھر جو ہے وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کا دل جو ہے وہ ان کے اوپر فریفتہ ہو گیا، اور اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس گناہ سے محفوظ ہو گئے، اور یہ جب جو ہے وہ بھاگے دروازے کی طرف اس سے جان بچا کر، تو ان کی قمیض جو ہے وہ اس نے پیچھے سے پکڑی اور قمیض جو ہے وہ پھٹ گئی۔ جب دروازے پہ پہنچے تو آگے سے عزیز مصر آ رہا تھا، تو بیوی نے جو ہے وہ کہا کہ اس کی کیا سزا ہو، من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا جو ہے یا تو قید ہونی چاہیے یا اس کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دی جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہی راودتنی عن نفسی، میرا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، اس نے ہی مجھے جو ہے وہ بھڑکانے کی کوشش کی تھی اور پھسلانے کی کوشش کی۔ اور ایک بچے نے گواہی دی، اور بچے نے کیا گواہی دی، دودھ پیتا بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا گود کا، اس نے جو ہے وہ گواہی دی اور اس نے کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اگر تو یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، کہ کیونکہ وہ اب آگے سے تب پھٹے گی جب وہ آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور آگے سے جو ہے وہ دوسرا بندہ مزاحمت کرے گا تو قمیض آگے سے پھٹے گی۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ
فکذبت وہو من الصادقین، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ پیچھے سے قمیض تب پھٹے گی جب اگلا بندہ بھاگ رہا ہوگا اور پیچھے والا اس کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، اور جب اس نے دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا مکر ہے، اور عورتوں کا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک کے اندر شیطان کے مکر کا بھی ذکر ہے، وہاں کیا آیا؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے، لیکن جہاں عورتوں کی تدبیر آئی تو وہاں پر کیا کہا؟ ان کیدکن عظیم، کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی محفوظ رکھے عورتوں کے مکر سے۔ پھر یہ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اعرض عن ھذا، کہ آپ اس معاملے کو نظر انداز کر دیجئے، واستغفری لذنبک، اور اس عورت کو کہا کہ تو جو ہے اپنے گناہ پر توبہ کر، انکی کنت من الخاطئین، غلطی تیری ہے۔ اور پھر یہ واقعہ مشہور ہو گیا مصر کی عورتوں میں، اور انہوں نے جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی کا جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ اپنے غلام کے اوپر عاشق ہو گئی اور اس سے محبت کر بیٹھی۔ تو پھر اس نے جو ہے وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اس میں عورتوں کے ہاتھ میں پھل دیے اور چھریاں پکڑائیں، اور یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ ذرا ان کے سامنے نکلیے۔ جب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ جو ہے یہ تو انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو ایک بڑا جو ہے نا وہ مقرب فرشتہ لگتا ہے۔ اور وہ اتنا ان کے حسن میں وہ محو ہوئیں کہ وہ اپنی انگلیاں جو ہے وہ کاٹ بیٹھیں۔ انہوں نے فروٹ کاٹنے تھے، فروٹ کاٹنے کی بجائے انگلیاں اپنی کاٹ لیں۔ تو پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم جو ہے نا وہ مجھے ملامت کرتی ہو، تو اگر جو ہے وہ یہ میری بات اس نے نہیں مانی تو پھر جو ہے وہ یہ اس کو جیل میں جانا پڑے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں دعا کی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ اے میرے رب جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس سے جو ہے وہ جیل مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا، کچھ عرصہ یہ جیل میں رہے، کچھ سال، اور وہاں پر جو ہے وہ دو قیدی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ آئے جیل کے اندر، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور ان دونوں نے خواب دیکھا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا یوسف علیہ السلام سے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ کے تحت اس کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے ان میں سے ایک نے کہا کہ انی ارانی آصر خمرہ، کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من، کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھا رکھی ہے اور اس سے جو ہے وہ پرندے وہ کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں جو ہے وہ ان کی تعبیر بتلا دیجئے، انا نراک من المحسنین، ہمیں آپ جو ہے وہ احسان کرنے والوں میں سے لگے ہیں، ہم آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ تو وہاں پر بھی آپ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اور نبی جو ہے وہ دعوت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ وہاں یہ کہا ان کو کہ جی میں تو تمہیں تمہارے کھانا آنے سے پہلے بھی تمہیں اس کی تعبیر جو ہے وہ بتا سکتا ہوں، تعبیر اس کی بتانا اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ان کو پھر جو ہے وہ ترغیب دی کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ جو ہے وہ یہ جو مختلف جو خدا ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، یہ اکیلا ایک اللہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر ان کو یہ کہا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو یہ نام ہیں جو تمہارے آبا و اجداد نے تم نے خود اپنی طرف سے مقرر کر رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی بھی نشانی بیان نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، بادشاہ صرف اللہ کی ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اور اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی ہی کی عبادت کرو، ذالک دین القیم، یہی جو ہے وہ سیدھا رستہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ تو پھر اس کے بعد یعنی پہلے ان کو تو توحید کی دعوت دی، پیغمبرانہ شان ہی یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ ان کو توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کی خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے جو آقا ہے، اپنا جو اس کا آقا ہے اس کو وہ شراب پلائے گا، اور وہ اما الآخر فیسلب فتاکل الطیر من رأسہ، اور جو دوسرا ہے وہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور
اس کے سر سے جو ہے وہ پرندے وہ کھائیں گے، یعنی اس کے سر کو نوچیں گے، اور تعین نہیں کی کہ تم میں سے کون سا سولی پہ لٹکایا جائے گا اور کون سا نچوڑے گا، بس یہ کہا کہ تم میں سے ایک نچوڑے گا اپنے، یعنی کہ دوبارہ وہ شراب پلانے پر مأمور ہو جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ اس کو لٹکا دیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ پھانسی ہو جائے گی۔ پھر جس کے بارے میں ان کو تھا کہ یہ بچ جائے گا، اس سے الگ سے کہا کہ تم جو ہے نا وہ جب تم نکل جاؤ یہاں سے تو تم میرا ذکر بھی کر دینا بادشاہ کے پاس۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہمیں کہ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کہ اس کے وہ تو رہا تو ہو گیا، لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ یوسف علیہ السلام نے بھی اس کو ایک کام کہا تھا کہ تم جو ہے وہ عزیز مصر کے سامنے میری جو ہے وہ بات رکھنا کہ بھئی میں بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہوں۔ تو پھر کچھ سال مزید اسی طرح گزر گئے، حتیٰ کہ عزیز مصر کو خواب آیا، اور خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ 7 بقرات سمان یأکلہن 7 حجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں اور ان کو 7 جو ہے وہ کمزور جو ہے وہ گائیں ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے دیکھے خشک اور 7 خوشے دیکھے جو ہے وہ تر صحیح۔ اور انہوں نے کہا، عزیز مصر نے کہا کہ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ میری اس خواب کی تعبیر مجھے بتلاؤ اگر تم جو ہے وہ خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ تو آگے سے انہوں نے کہا اضغاث احلام، کہ یہ ایسی جو ہے نا وہ آپ کی معدے کی خرابی کی وجہ سے یہ آپ کو خواب آ رہے ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہمیں جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ وقال الذی نجا منہما، وہ ان 2 میں سے جو بچ گیا تھا جس کو نجات مل گئی تھی، اس کو پھر یاد آیا ہو ہمیں بھی خواب آیا تھا، اور ہم نے جیل کے اندر ایک بندے سے پوچھا تھا اور اس نے جو ہے ہمیں تعبیر بتائی تھی۔ تو اس نے پھر جو ہے وہ کہا کہ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، کہ مجھے آپ بھیج دیں جیل کی طرف، میں آپ کو اس کی تعبیر جو ہے وہ پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ پھر وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 حجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، کہ آپ اس خواب کی تعبیر ہمیں بتا دیجئے تاکہ جو ہے میں لوگوں کو جا کر بتلا دوں اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی اور ساتھ اس کا پورا طریقہ کار سمجھایا کہ تم اس طرح کرو گے تو تمہیں جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ تزرعون 7 سنین دأبا، کہ تم نے 7 سال خوب کھیتی کرو گے تم، اور جب تم اس کو کاٹ لو گے تو فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، کہ تم نے اس کے خوشوں میں سے اناج کو نہیں نکالنا، صرف اتنا ہی نکالنا ہے جتنا تم کھاؤ، اور باقی تم خوشوں کے اندر اسی طرح اس کو محفوظ رکھو۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر 7 سال ایسے آئیں گے جو ہے نا وہ بڑے سخت ہوں گے، تو جو تم نے اپنے پاس ذخیرہ کیا ہوگا اس میں سے پھر تم جو ہے وہ کھاتے رہنا۔ پھر اس کے بعد 1 سال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دیں گے کہ اس میں جو ہے وہ دوبارہ سے سب کے سب جو ہے وہ خوشحال ہو جائیں گے۔ اور اس نے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر پوچھی تھی، جا کے اس نے بادشاہ کو بتلا دی، تو بادشاہ کو بڑا پسند آیا یہ کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے اور یہ جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ قال الملک ائتونی بہ، کہ اس کو بلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ دربار میں حاضر ہو جائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، کہ پہلے جو ہے نا وہ جس جرم میں مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے پہلے اس کی صفائی ضروری ہے، اور جو ہے ان عورتوں سے پوچھا جائے ان کا کیا حال ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، میرا رب تو ان کے مکر کو جانتا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، ان سے پوچھا پھر عزیز مصر نے کہ معاملہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ جو ہے وہ ہم نے تو کوئی بھی ان سے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو جب جو ہے وہ پھر جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھ لیا کہ تو حق کھل گیا ہے تو اس نے اقرار کر لیا کہ اصل میں غلطی میری تھی اور میں نے ہی ان کو جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کی تھی اور وہ سچے ہیں۔ تو ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا معاملہ کلیئر کروایا کہ تاکہ جو ہے وہ اس کو عزیز مصر کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے جو ہے وہ مضامین کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔